توبہ کرنے کی توفیق ملنا اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ پاک جن لوگوں کو یہ نعمت عطا کرتے ہیں تو میرے خیال میں وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں۔ میں 8 کلاس میں تھی جب میں نے ایسے ہی باتوں باتوں میں ایک بار استغفراللہ کہہ دیا، اور میری ٹیوشن والی ٹیچر کی بیٹی نے مجھے کہا کہ تم نے جنت میں ایک درخت لگا دیا۔ میں بہت زیادہ حیران ہوئی اور کہا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ ایک بار استغفراللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے۔ مجھے نہیں پتہ اس بات میں کتنی سچائی تھی، لیکن میں اس وقت جب بھی استغفراللہ میں نے کہا تو اس لالچ سے کہتی تھی کہ جنت میں میرے نام کا ایک درخت لگ جائے۔ لیکن اس مسلسل عمل کو اپنانے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ دنیا میں بھی اس عمل کا پھل آپ کو ملتا ہے۔ تو وہ پھل آپ کو کیسے ملتا ہے وہ سب میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں، لیکن اس کے لیے آپ نے میری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل SMRTCT۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شازمہ مبین۔ جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہے کائنڈلی وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والے ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو آسانی سے مل سکے۔ لاسٹ ٹائم میں نے جو ولاگ آپ لوگوں کے لیے بنایا تھا اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طرح میں نے استغفار کی تسبیح سے وہ سب کچھ حاصل کیا جو میں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ تو ایک لڑکی نے مجھے اپروچ کیا اور کہا کہ استغفار تو میں بھی پڑھتی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری قسمت اتنی خراب ہے کہ میرا اچھا وقت کبھی نہیں آیا، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں استغفار پڑھتی ہوں لیکن اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری زندگی ویسی کی ویسی ہے، میری حالات بہتر نہیں ہوتے، میری زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو یہاں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ دیکھو میری بہنوں، تم یہاں پہ سب سے بڑی غلطی کیا کر رہی ہو؟ آپ لوگ سب سے بڑی غلطی یہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ توکل نہیں کر رہے ہیں، مایوسی کر رہے ہیں۔ شاید آپ لوگ نہیں جانتے کہ مایوسی کفر ہے۔ جب تک آپ کو اپنی دعا پر، اللہ سے مانگنے پر یقین ہی نہیں ہوگا کہ اللہ پاک کن فرما دیں گے ہماری دعاؤں پہ، تو کیسے آپ لوگوں کی دعا جو ہے وہ قبول ہو سکتی ہے؟ یہاں میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی کہ جب ہمیں کسی سے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لائک ہمیں پیسے وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے اپنی فیملی میں اس انسان کو دیکھتے ہیں جس پہ ہمیں بہت مان ہوتا ہے، بہت یقین ہوتا ہے کہ ہاں وہ میرا بھائی، وہ میری بہن، وہ میری مامی، خالہ، کچھ بھی، کوئی بھی رشتہ ہے جس پہ آپ کو بہت زیادہ مان ہے کہ میں اس سے ہیلپ مانگوں گا یا مانگوں گی تو وہ لازمی میری ہیلپ کرے گا۔ تو ہم سب سے پہلے اس انسان سے بات کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ وہ ہمیں کسی صورت انکار نہیں کر سکتا۔ تو میری بہنوں، وہ رب جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ کیسے ہمیں انکار کر سکتا ہے؟ وہ کیسے ہمیں خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے؟ تو اس رب سے مانگنے سے پہلے اس ذات پر توکل کرنا سیکھیں، اس پر یقین کرنا سیکھیں، مایوسی چھوڑ دیں، اس یقین کے ساتھ استغفار کریں، اس یقین کے ساتھ استغفار کر کے توبہ کریں، اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو وہ ہمیں انکار نہیں کر سکتا، وہ کر ہی نہیں سکتا ہمیں انکار، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ذات ہمیں انکار کرے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر استغفار کرنا ہے تو کتنی بار پڑھا جائے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے؟ تو میری پیاری بہنوں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں فرمایا کہ اتنی بار استغفار کرو، ایک تسبیح پڑھ لو، 2 تسبیح پڑھ لو، ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، بلکہ بار بار قرآن پاک میں ذکر ہے کہ کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے اس رب کو یاد کرو۔ ہاں البتہ حدیث میں ضرور ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تک اس محفل سے نہیں اٹھتے تھے جب تک وہ 70 یا 100 بار استغفار نہ پڑھ لیں۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر غبار سا چھا جاتا ہے تو میں اس کفیت کے ازالے کے لیے ایک دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو اب میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کے حوالے سے بتاؤں گی۔ سورۃ نوح کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے کے فوائد ہمیں بتائے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، بارش ہوگی، اولاد نصیب ہوگی، نہریں جاری ہوں گی۔ اور اس کے بعد سورۃ ہود کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ خوشحالی والی زندگی نصیب ہوگی۔ اور سورۃ ہود کی ہی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ طاقت اور قوت ملے گی۔ تو میری پیاری بہنوں، کثرت سے استغفار کرو، استغفار کریں، توبہ کے نوافل ادا کریں، کیونکہ اس سے ہمیں سب کچھ ملے گا۔ ہمارے پاس گھر نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، کوئی خوشحالی نہیں ہے، حالات بہتر نہیں ہیں، کوئی جاب نہیں ہے، جس بھی قسم کے آپ کے حالات ہیں ان سب کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں استغفار کرنی ہے۔ استغفار کرنے سے ہماری زندگی بہترین ہو جائے گی، خوشحالی نصیب ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ استغفار کرو، استغفار کرنے سے خوشحالی والی زندگی نصیب ہوگی، سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ جو شخص استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور ہر غم، ہر پریشانی سے نجات اس کو مل جاتی ہے۔ استغفار صرف الفاظ نہیں ہے، یہ دل کا جھکاؤ ہے، زبان کی سچائی ہے، اور اللہ سے جڑنے کا راستہ ہے۔ جب زندگی الجھ جائے تو استغفر اللہ کہنا نہ چھوڑیں۔ استغفار ہی ہماری زندگی کے جتنے بھی بند دروازے ہیں ان کو کھولنے کا راستہ ہے، دروازہ ہے استغفار۔ میں چاہتی ہوں کہ آج سے ہم ایک دوسرے کے لیے دعا لازمی کیا کریں، کیونکہ ہم ایک فیملی ہیں۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گی، اور جو لوگ ان دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ مجھے کومنٹ میں لازمی بتائیں کہ آپ لوگ کون سی دعا ہے جو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دعا ہمارے لیے کی جائے، ٹھیک ہے؟ آپ وہ دعائیں لازمی کومنٹ میں لکھیں۔ تو آج میری آپ لوگوں کے لیے، آپ سب کے لیے دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جتنے لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، اللہ پاک آپ سب کا نصیب اچھا کرے، اللہ پاک آپ سب کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے، اور اللہ پاک آپ کو اور مجھے جزائے خیر عطا کرے۔ اللہ پاک آپ سب کی اور میری مصیبتوں کو دور فرمائے، اور جن بہنوں کے پاس اولاد نورینہ کی نعمت نہیں ہے، اللہ پاک ان سب کو اولاد نورینہ کی نعمت سے نوازیں۔ آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔